اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ چنانچہ ذاتی اغراض، دنیاوی مفاد، یہ ہم مسلمانوں کی آنکھوں کی ایک پٹی ثابت ہوتے ہیں۔ جب بھی امت مسلمہ نے نقصان اٹھایا ہے، اسی راستے سے نقصان اٹھایا، اور اللہ رب العزت نے بڑے واضح اور کھلے لفظوں میں اس کی نشاندہی فرما دی ہے۔ عام طور پر چرچا اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ نے بڑی زبردست طاقت حاصل کر لی ہے، ان کے پاس ایسی ایسی توانائیاں ہیں، ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں، ایسے کیمرے ہیں جو زمینوں کی تہوں میں دیکھنے کے قابل ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ یہ خدائی طاقتیں ہم ان کی طرف منسوب کر کے اپنا دل چھوٹا کرتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نقصان کی چیزیں یہ نہیں ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، ہمارے نقصان کی چیز یہ ہے کہ ہمارے اپنے دامن میں کیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صدیوں تک کبھی بھی ان کی سازشیں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس چیز سے ڈرنے کا کہا ہے وہ مومن کی بصیرت ہے، کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو۔ یہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور اس کی آنکھ میں، اس کی زبان میں، اس کے کان میں، اس کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت شامل ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمان اللہ کی اطاعت میں بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ایک قدم چلتا ہے، اللہ دو قدم چل کے آتے ہیں، یہ چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے یہ دیکھتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے بولتا ہے۔ اور ایسی مثالوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر ساریہ کا لشکر برسر پیکار تھا، تو راستے کی کوئی رکاوٹ اس آنکھ کے درمیان میں رکاوٹ نہیں بنی۔ سامنے منظر دیکھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، اور فوراً کہا یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو کوئی طاقت راستے کی، کوئی رکاوٹ ان کی آواز کے درمیان میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ نہ ساریہ اور ان کے لشکر کی سماعتوں نے کوئی غلطی کی، نہ یہاں کے بیان نے کوئی غلطی کی۔ ادھر سے آواز گئی، ادھر سے سنی گئی، اور اس پر عمل کیا گیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ یہ ہے وہ خدائی طاقت جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کو عطا کی ہے۔ یہ کبھی بھی یہود و نصارہ کی طاقتوں سے نہ نقصان اٹھاتے ہیں، نہ ان کی مہارتوں سے، مکاریوں سے ان کو کبھی نقصان ہوا ہے۔ جب بھی انہوں نے مکاریوں کے جال پھیلائے ہیں، خود ہی اس کے اندر پھنسے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تھے تو مدینہ کے اندر دشمن بہت زیادہ تھے۔ باہر سے مشرکین سارے کے سارے آپ کے دشمن تھے، اور وہ مدینہ منورہ میں آتے جاتے رہتے تھے، اور یہود اندر بہت بڑی طاقت میں سارے دشمن تھے،
اور منافقین جو خود مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے وہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی، جن کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور یہود خود بھی آپ کی مجلسوں میں آتے جاتے تھے، سارے مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے۔ ایسے میں اپنے رازوں کو راز رکھنا اور دشمنوں کے ہاتھ اپنے راز نہ لگنے دینا بہت بڑی مہارت کی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہ مہارتیں کر کے دکھائی ہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے کوئی جہاد کا سفر کرنا ہوتا، اگر آپ کا ارادہ مشرق کی طرف کا ہوتا تو آپ مغرب کی طرف کے احوال لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے، ادھر راستے کون سے جاتے ہیں، ادھر راستوں میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں، ادھر کون کون سے قبائل آباد ہیں، ادھر کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ہاتھ کے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ہاتھ کے نہیں ہیں۔ تو اندر سارے دشمنوں کی سوچ، نظر، فکر وہ مغرب کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور آپ نکلتے بھی مغرب ہی کی طرف، اور پھر لمبا راستہ اختیار کر کے اپنی راہ پر آ جاتے، اور جب تک ان کو پتہ چلتا اس وقت تک معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ دشمنوں سے اٹے ہوئے علاقے میں صحابہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر کے دکھایا ہے، اور مسلمان کے بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، اگر ڈسا جاتا ہے تو اس کو اپنی ایمانی بصیرت پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں خلل واقع ہو گیا ہے، کمی واقع ہو گئی ہے۔ دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس کو، لیکن ایک دفعہ سے زیادہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ہم ہیں کہ سال ہا سال سے ایک ہی راستے سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں۔ برطانیہ ایک بڑی طاقت تھی، اور مسلمانوں کی سلطنت ہند یہ بھی بڑی طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت تھی کہ تاتاریوں کا فتنہ جو پوری دنیا میں پھیل گیا تھا ہندوستان کی طرف رخ نہیں کر سکا، اور ہندوستان کی طاقت سے خوف زدہ تھا۔ یہاں اتنی بڑی زبردست مسلمانوں کی سلطنت تھی، لیکن برطانیہ نے یہاں ان سے جگہیں خریدیں، کمپنیاں بنائیں، ان کو چھونیوں میں تبدیل کیا، اور یوں سازشوں کے جال پھیلا کر مسلمانوں کو کمزور کیا، یہاں تک کہ تسلط جما لیا، اور کتنی جانیں گنوا کر دوبارہ ہم ایک آزاد خطہ حاصل کر سکیں، بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ بے عینی ہی یہی طریقہ کار اسرائیل کے اندر بھی اپنایا گیا۔ وہاں پر جب یہود آئے، علماء نے فتوے دیے باقاعدہ طور پر کہ ان کو جگہ نہ بیچی جائے، لیکن ہم لوگوں کی آنکھوں پر خواہشات کی پٹی بند جاتی ہے، اور ہم پھر اپنی خواہشات، ذاتی مقاصد، ذاتی اغراض کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے نفع کی خاطر ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو آنے والے وقت میں ہماری نسلوں کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ وہ جگہ خریدتے گئے اور اپنی وہاں سلطنت مناتے گئے، اور یوں ایک چھونی بن گئی اور مسلمانوں کے لیے درد سر بن گیا۔ اور بے عینی ہی یہی طریقہ کار کشمیر میں اپنایا جا رہا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کے اندر دنستے جا رہے ہیں۔ ہندوؤں کو لا لا کر آباد کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ وہاں کی مسلم اکثریت یہ قلت میں تبدیل ہو جائے، اور ہندو جو قلت میں ہے یہ اکثریت میں تبدیل ہو جائیں۔ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی چال ہے، ہمیشہ سے کافر چلتے آئے ہیں، اور ہم اس کے اندر ہر دفعہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اور بڑے بڑے حضرات نے باقاعدہ فتاویٰ لکھے، اور وہاں پر ان کی تشہیر کی، اور اس سے فائدہ بھی خاطر خواہ ہوا، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کی کمی ہماری صفوں میں نہیں ہوتی جو اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے اس طرح کے کام کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو بہرحال جو ڈرنے کی چیز ہے وہ مومن کی بصیرت ہے۔ کسی جنگ میں، کسی میدان میں ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ایک جرنیل نے مذاکرات کی بات کی کہ ہمیں مذاکرات کر کے معاملہ رفع دفع کر لینا چاہیے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سے سازش کی بو آئی،
اور واضح لفظوں میں فرمایا کہ دیکھنا کوئی سازش کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور یاد رکھنا کہ جنگی چالیں ہمارے گھر کی لونڈیاں ہوا کرتی ہیں۔ جنگی چالوں سے، دھوکہ دے کر، مکاری سے، فریب سے کبھی ہم سے میدان نہیں جیتا جا سکتا۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور پورا سازش کا پروگرام بنایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فتوحات ہیں، کسی طرح سے ان کو گھیر کر شہید کر دیا جائے اور پھر باقیوں سے نمٹ لیں گے۔ لیکن سب نے دیکھا کہ اسی چال کے اندر وہ خود پھنسا مارا گیا، اور انہی مسلمانوں نے لشکر کے پیچھے سے پھر حملہ کیا اور سامنے سے بھی حملہ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف ہو گیا۔ ایسی مثالیں ایک نہیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے اور ذاتی اغراض اور خواہشات کی پٹی کھول کر اپنے اسلام اور دین کی فوقیت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔